الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، میری گفتگو رشید رضا کے بارے میں چل رہی ہے اور مختلف پہلو سے ان کی زندگی کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے میں نے، خاص طور سے ان مسائل کو لے کر کے جن کے اندر سلفیت سے زبردست ٹکراؤ ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ سید رشید رضا کو اخوانیوں نے سلفیت کے امام کے طور پر مشہور کر رکھا ہے کہ مصر کے اندر وہ سلفیت کا ٹھیکیدار تھے اور انہوں نے سلفیت کو مشہور کیا ہے، رائج کیا ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں تفصیل سے جاننا ہمارے لیے ضروری تھا، کیونکہ حسن بنا کے یہ استاذ تھے اور پھر اس کے بعد حسن بنا نے انہی کے افکار و نظریات کو ان کے استاذین جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کے افکار و نظریات کو انہوں نے عالم اسلامی کے اندر پھیلانے کی کوشش کی، اور پھر ان کی جماعت کے ذریعے سے، اخوان المسلمون کے ذریعے سے انہی افکار و نظریات کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سید رشید رضا کے بارے میں ہم نے بہت کچھ جانا۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ خلافت کے تعلق سے ان کا کیا نظریہ تھا۔ علامۃ الشام شیخ عبد الرحمن الکواکبی نے اپنی کتاب طبائع الاستبداد کے اندر ترکوں کو غاصب اور ظالم بتایا ہے۔ چونکہ یہ شام کے تھے اور شام میں ترکوں نے بڑا ظلم کیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے جو دیکھا ہے اپنی تجربے سے اسے انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی، اور طبائع الاستبداد بہت ہی ان کی خطرناک کتاب ہے۔ ان کی اسی مخالفت کی وجہ سے ترکی حکومت انہیں دھوکے سے مارنا چاہتی تھی، مگر وہ استنبول کبھی نہیں گئے، پھر بھی قاہرہ کے اندر انہیں زہر دے کر مار دیا گیا۔ یہ عبد الرحمن الکواکبی، علامہ کواکبی کے اسی کتاب سے متاثر ہو کر شیخ محمد رشید رضا نے الخلافہ والامامۃ الکبریٰ نامی کتاب لکھی تھی، جس میں خلافت کو ترکوں سے عربوں کی طرف منتقل کرنے کی انہوں نے بات کی ہے۔ خلافت کو ختم کرنے کی وجہ سے مصطفیٰ کمال اتا ترک کو انہوں نے ملحد کہا ہے، اور خلافت کے لیے دوبارہ کوشش کرنے کی انہوں نے بات کی ہے۔ چنانچہ آپ کے شاگرد رہے حسن بنا نے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1928 کے اندر جو جماعت قائم کی تھی، اس کا ایک بنیادی مقصد خلافت قائم کرنا بھی تھا، بتایا جاتا ہے جیسا کہ، ورنہ 90 سال سے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر انہوں نے اقتدار پر قبضہ بھی کیا، مگر وہاں کی حالت کو اور انہوں نے بدتر بنا دیا۔ یعنی کرسی پانے کے بعد، اقتدار اور سیادت پانے کے بعد، یہ لوگ اس ملک کو مزید بدتر بنا دیتے ہیں۔ خلافت اور اسلامی حکومت تو دور کی بات ہے، جس طرح کی پہلی حکومت ہوتی ہے اس سے بھی بری حکومت یہ لوگ وہاں پر کر دیتے ہیں، ہر طرح کے اعتبار سے، ظلم کے اعتبار سے اور نظام حکمرانی کے اعتبار سے، کہ یہ لوگ پورے طور پر ڈیموکریسی کا جو مفہوم ہوتا ہے، عام مفہوم ہوتا ہے، وسیع معنی میں اس طرح یہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ڈیموکریسی اور جمہوریت عام مفہوم میں اپنے وسیع تر معنی میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی آزاد ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، اور کئی ایک اخوانیوں کی طرف سے اس بات کی صراحت موجود ہے کہ آدمی آزاد ہے، کوئی چاہے تو اسلام میں داخل ہو، کوئی چاہے تو کفر کر لے، کافر ہو جائے۔ حتیٰ کہ بعض اخوانی تو بڑی ڈھٹائی سے قرآن کریم کی آیت کی غلط تفسیر کرتے ہیں اور کہتے ہوئے ایسے پائے گئے ہیں، فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن، اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لائے۔ حالانکہ
یہ نہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر دھمکی مراد ہے، کہ دھمکی مراد ہے کہ اگر جو کفر کرنا چاہے کر لے، بعد میں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں مزہ چکھائے گا۔ تو یہ دھمکی کے انداز میں اس طرح سے بات کہی گئی ہے، ایسی آیتوں سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں اور اس کو اختیاری معنی میں لے جاتے ہیں کہ جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لائے، ہر ایک کو آزادی ہے، اور آدمی آزاد ہے اپنا جو چاہے وہ کرے۔ حتیٰ کہ یوسف قرضاوی کی یہ ویڈیو موجود ہے کہ الحریہ مقدمہ علی تطبیق شریعہ، شریعت کو تطبیق دینے اور اس کو لاگو کرنے سے مقدم ہے کیا چیز؟ آزادی ہے۔ یعنی آزادی ہر آدمی کو حاصل ہونی چاہیے، شریعت کی تطبیق اور شریعت کو لاگو کرنا یہ بات کا مسئلہ ہے۔ راشد غنوسی جو تیونس کے اخوانیوں کے بہت بڑے لیڈر مانے جاتے ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ جو چاہے نماز پڑھے، جو چاہے کنیسہ میں جائے، جو چاہے مسجد میں جائے، جو چاہے شراب پیے، جو چاہے پردہ کرے، جو چاہے نہ کرے، اس میں حکومت کا کوئی دخل نہیں ہے، ہر شخص شخصی طور پر آزاد ہے، اس کو اختیار ہے، جو چاہے وہ کرے۔ حکومت کا کام ہے لوگوں تک سہولیات کا پہنچانا، لوگوں تک سہولیات کا فراہم کر دینا، یہ حکومت کا کام ہے۔ شخصی طور پر، فکری طور پر آدمی آزاد ہے، آدمی جو چاہے وہ خیال رکھے، جو چاہے جیسا فکر عقیدہ نظریہ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو چاہے وہ کرے، مطلب عبادات میں اعمال میں جو چاہے وہ کرے، کچھ بھی کر سکتا ہے، مطلب دوسرے کے خلاف، کسی فرد کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا ہے، ورنہ وہ آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے۔ حالانکہ اسلامی ریاست میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے محمد مرسی سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری حکومت آ گئی ہے، اب حدود اور قصاص نافذ کرو گے، اسلامی شریعت نافذ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو کہا حدود قصاص کیا ہوتا ہے، یہ تو پرانی باتیں ہیں، اس دور میں ایسا ممکن نہیں ہے، اور جہاں تک شریعت نافذ کرنے کی بات ہے تو اس وقت ممکن نہیں ہے۔ ہمارے سامنے 1923 کا پرانا دستور موجود ہے، مصری دستور موجود ہے، اور ہمارے سامنے پارلیمانی نظام ہے، وہی پارلیمنٹ ہماری شریعت ہے، وہی سب کچھ قانون بنے گا۔ عوام کو اقتدار حاصل ہے، عوام کو اختیار ہے، وہ جو چاہے وہ فیصلہ کرے، نعوذ باللہ۔ یعنی عوام کو انہوں نے اختیار دے دیا کہ جو قانون انسان نے بنا دیا اسی کو لاگو کریں گے۔ اور دوسری طرف دیکھیے ان لوگوں کی کہ ایک طرف قرآن کی آیت پڑھیں گے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ دوسروں کے لیے، یعنی آیت بھی اس کی غلط تفسیر کرتے ہیں اور وہاں پہ صریح کفر مراد لیتے ہیں، اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ دوسرے مسلمان حکمرانوں کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کا اخوانی حاکم ہو جاتا ہے، ان کا کوئی اخوانی کسی ملک کا سربراہ بن جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ آیت نہیں ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ اپنا جو اخوانی آ گیا تو وہ کچھ بھی کرے، وہ یہودیوں کا پارلیمنٹ پکڑ لے، وہاں سے قانون بنائے، ان کے لیے وہی جائز ہے، اور ان کے یہاں وہ شریعت وریعت کچھ نہیں ہے۔ شریعت کب تک ان کے یہاں رہتی ہے؟ پوری تجربے کی بات بتا رہے ہیں آپ، ان کی کئی جگہ حکومت آئی ہے، انہوں نے حکومت باقاعدہ کیا ہے، ایسا 1 سال 2 سال کا مسئلہ نہیں ہے، 4 سال 15 سال 20 سال انہوں نے حکومت کی ہے اخوانیوں نے، لیکن کہیں پر انہوں نے شریعت لاگو نہیں کیا، کہیں پر انہوں نے حدود اور قصاص کا نفاذ نہیں کیا، مطلب کوئی چیز نہیں، بلکہ بدتر سے بدتر انہوں نے حکومت کی ہے۔ جمہوریت کا، جیسا کہ میں نے بتایا، یورپ اور انگریزوں کا، یہودیوں کا بنایا ہوا جو نظام ہے ڈیموکریسی، اس کے وسیع تر مفہوم میں انہوں نے عمل کیا ہے۔ اور وہی حکومت اگر کوئی دوسرا جب کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ طاغوت ہے، وہ اب انسانوں کا بنایا ہوا نظام جو ہے وہ لاگو کر رکھا ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون نہیں نافذ کر رہا ہے۔ لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو بہت بڑا خلیفۃ المسلمین ان کے یہاں بن جاتا ہے، مرشد بن جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی دوغلا پالیسی ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف کرسی اور اقتدار کے بندے ہیں، ان کو کرسی مل جائے، ان کو اقتدار مل جائے، پھر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ جب تک نہیں ملتی ہے کرسی انہیں، جب تک یہ شریعت کا نام لیتے ہیں، جب تک یہ میڈیا کے اندر، پبلک کے اندر مسحور کرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، الحل الاسلام هو الحل،
یعنی اسلام ہی حل ہے، اس طرح کا نعرہ یہ لگاتے ہیں۔ اور جیسے ہی کرسی مل جاتی ہے، آپ 2010، 11، 12 یہ واقعات جو ہوئے ہیں عربوں کے اندر، آپ اس وقت کے اخبار پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس طرح سے نعرے لگاتے تھے ملکوں کے اندر، ہم یہ کر ڈالیں گے، ہم وہ کر ڈالیں گے، یہ سب طاغوتی نظام ہے، سب کو اکھاڑ پھینکیں گے، اور ہم حکومت قائم کریں گے تو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ 5 سال 8 سال ہو گئے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ جہاں جہاں ان کی حکومتیں آئیں، جہاں جہاں انہوں نے نظام کو درہم برہم کیا، آخر کیا انہوں نے کر لیا؟ کچھ نہیں کیا انہوں نے سوائے تباہی اور بربادی کے۔ ہر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، فوجی اور عسکری اعتبار سے، اخلاقی اور دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انہوں نے تباہی اور بربادی کی ہے، اور انہوں نے دشمنوں کا، اعداء اسلام کا اعلی کار بن کر کے مسلمانوں کے لیے تباہی کا باعث بنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی جو ہے کارستانیوں سے محفوظ رکھے۔ اور آگے جو ہے ہمیں رشید رضا کے بارے میں، جن کو بہت بڑا سلفی عالم بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، ان کے بارے میں، اور اسی طرح سے محمد ابدار جمال الدین افغانی کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ان تینوں سے حسن بنا کا کیا تعلق رہا ہے، قلبی تعلق، سیاسی تعلق، دینی تعلق، اخلاقی تعلق، کس طرح سے انہوں نے ان ارواح ثلاثہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں حسن بنا کے لیے اور اخوانیوں کے لیے، یہ تینوں شخصیتیں، چاہے وہ افغانی کی شخصیت ہو، چاہے وہ محمد ابدہ کی شخصیت ہو یا رشید رضا کی شخصیت ہو، ارواح ثلاثہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی لیے میں نے ہیڈنگ قائم کیا ارواح ثلاثہ اور حسن بنا۔ اخوانیوں کے بہت ہی معتبر عالم اور حسن بنا کے ساتھی محمد غزالی، یہ اپنی کتاب دستور الوحدہ الثقافیہ بین المسلمین، اس کے صفحہ نمبر 9 پر یہ لکھتے ہیں، شیخ محمد غزالی یہ حسن بنا کے بھی ساتھ رہ چکے ہیں، اور یہ جماعت کے اندر بہت بڑے آدمی مانے جاتے تھے، لیکن گستاخی کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا حسن بنا کے زمانے ہی میں۔ پھر اس کے بعد ان کو لیا گیا، بہرحال ان کی وہ وقار دوبارہ نہیں آئی، ان کو بہت ہی ٹرول کیا گیا اخوانیوں کی طرف سے۔ اخوانیوں کے دراصل انہوں نے حسن بنا کے اور ان کے کرتوتوں کے خلاف کچھ لکھ دیا تھا میڈیا میں، اخبارات کے اندر، تو ان کا خوب ٹرول کیا گیا، ان کو کیا کیا کہا گیا آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو پھر قبول کر لیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے لکھاڑی تھے، بہت بڑے عالم تھے، اس لیے ان کو پھر قبول کر لیا گیا، لیکن وہ حیثیت ان کی نہیں رہی جو حیثیت اخوانیوں کی یہاں ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں یہ ہے کہ آدمی ایک دم مطیع فرما بردار ہوتا ہے، ایک دم غلام بن کر کے رہنا چاہیے، جو اعتراض بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم تو سوچتے تھے کہ جو ہے یہ بریلوی ہیں، یہ تبلیغی ہیں، ان کے یہاں کوئی اپنے شیخ کے خلاف، کوئی اپنے امام، اپنے استاذ کے خلاف کوئی کچھ ٹوک نہیں سکتا ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی سوال ہو ذہن میں ہو دبا کے رہ جاؤ، ہم سوال نہیں کر سکتے ہیں، اپنے دل کی بات نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ ہم سوچتے تھے۔ لیکن جب اخوانیت کے بارے میں میں نے پڑھا تو دیکھا کہ یہ لوگ کتنے اندھے ہیں، ان کے یہاں تقلید کس طرح سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، اور کس قدر یہ اندھے غلام ہوتے ہیں۔ یہ اپنے مرشدوں کے بارے میں، اپنے سربراہوں کے بارے میں ان سے بڑا جو ہوتا ہے، کئی سٹیپ ہوتے ہیں ان کے یہاں، تو اگر ان کا کوئی سینئر ہے، کچھ بھی نہیں یہ لوگ بول سکتے ہیں، نہ اس کو ٹوک سکتے ہیں، نہ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، اس کی غلط باتوں کو یہ لوگ اچھال نہیں سکتے ہیں، اس نے جو برائی کیا ہے، اس نے جو غلط کیا ہے، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ حیران ہو جاؤ گے، عبدالحکیم عابدین نام کے جو بہنوئی تھے حسن بنا کے بہنوئی تھے، وہ انہوں نے غلط کیا، ان کے اندر اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھی۔ احمد سکری اور اس طرح سے کچھ لوگوں نے ان کا بھانڈا پھوڑا اور بتایا کہ بھائی یہ برائی ان کے یہاں پائی جاتی ہے، لیکن جب ان کا بھانڈا پھوڑا گیا، کون لوگ؟ جو حسن بنا کے بالکل ساتھ تھے شروع ہی سے، بلکہ 1928 سے پہلے ہی سے بچپن کے دوست تھے، اور پھر اس کے بعد جماعت قائم ہونے کے بعد ساتھ میں رہے، ان لوگوں نے ان کا بھانڈا پھوڑا اور ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی وجہ سے جماعت کی بدنامی ہو رہی ہے، یہ بد اخلاق ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، ان کو جماعت سے نکالا جائے۔ جماعت سے نکالنے کے لیے ان لوگوں نے مہم چلا دی تھی، جن لوگوں نے مہم چلائی سب کو نکال دیا گیا جماعت سے، اور عبدالحکیم عابدین جو کہ حسن بنا کے بہنوئی تھے،
ان کو اسی جگہ پہ باقی رکھا گیا، مکتب الارشاد کے اندر ان کو باقی رکھا گیا، نکالا نہیں گیا ایسے آدمی کو، ایسے فاسق اور فاجر آدمی کو۔ جب وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا اس کی پوری تفصیل کیا رہی ہے۔ تو یہ ان کے یہاں کیا قدر ہوتی ہے کہ جب کوئی قیادت جسے یہ لوگ کہتے ہیں، کوئی مرشد ہے، کوئی بڑا ہے ان کے یہاں، جو اس کے خلاف اگر کوئی بول دے، اس کی منشا کے خلاف، اس کی رغبت اور خواہش کے خلاف، تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ غلط بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے، اس کا اعتراض کیسا بھی ہے، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو شروع میں حسن بنہ کے زمانے ہی میں ایسے لوگوں کو سائڈ میں لگا دیا ہے، تو آج کل اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ اعتراض صحیح ہو غلط ہو، اس سے نہیں لینا دینا ہے، بس آنکھ بند کر کے رہو، کیا وہ لوگ کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، جو حکم آ گیا اس کو ہمیں کرنا ہے آنکھ بند کر کے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تبلیغیوں کے یہاں، بریلیوں کے یہاں یہ سب کہنے کی بات ہے کہ یہ لوگ بڑے اندھے مقلد ہوتے ہیں، یہ کچھ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں، بس یہ صرف سننے کے لیے بنے ہیں، سن لو پھر عمل کر لو بس۔ تو یہ صرف ہم جانتے تھے، لیکن اخوانیوں کے یہاں جب آپ گھس کر کے دیکھو گے، ان کو پڑھو گے، ان کی تاریخ جب جاننے کی کوشش کرو گے، تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان سے بڑا اندھا مقلد، ان سے بڑا تابع اور فرما بردار کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے یہ اپنے آقاؤں کی فرما برداری کرتے ہیں، اندھا ہو کر کے، اندھا غلام بن کر کے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، ایک ایک سے مطلب بلنڈر ان کے یہاں موجود ہیں، لیکن یہ کبھی اس کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں، چاہے اصلاحی گھر سے ہو، اصلاحی کے گھر سے ہو، لیکن یہ لوگ نہیں بول سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا محمد غزالی کے بارے میں، انہوں نے کیا لکھا ہے حسن بنہ کے تعلق سے کہ ان کا ارواح ثلاثہ کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن بنہ شیخ محمد ابدا اور شیخ رشید رضا کے منہج سے اچھی طرح واقف تھے، اور رشید رضا سے علمی بحث بھی کرتے تھے، اور ان دونوں کے علمی کارناموں سے استفادہ بھی کرتے تھے۔ غزالی اپنی ایک دوسری کتاب علل و ادویہ کی صفحہ نمبر 122 کے اندر لکھتے ہیں، ان الرجال الثلاثہ، یہ ارواح ثلاثہ کی بات میں کر رہا ہوں، ان الرجال الثلاثہ جمال الدین الافغانی و محمد ابدا و رشید رضا ہم قادۃ الفکر الواعی الذکی فی القرن الاخیر۔ یہ جو آخری صدی ہے، یعنی مطلب وہ موجودہ صدی 20ویں صدی کو مراد لے رہے ہیں، یہ 20ویں صدی جو ہے، اس صدی کے اندر فکری میدان کے شہسوار تھے یہ تینوں۔ کون؟ جمال الدین افغانی، محمد ابدا اور رشید رضا۔ آگے کہتے ہیں کہ پھر میں نے استاد بنہ کو دیکھا، الشہاب اخبار نکالنے لگے، جس میں وہ تفسیر کا باب بھی لکھتے تھے۔ سورہ رعد سے اس کا افتتاح کیا، سورہ رعد سے افتتاح کیا انہوں نے۔ میں نے پوچھا تفسیر کی ابتدا یہاں سے کیوں آپ نے کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی تفسیر لکھے گا تو وہ سورہ فاتحہ سے، سورہ بقرہ سے افتتاح کرے گا، تو انہوں نے کہاں سے افتتاح کیا؟ سورہ رعد سے کیا۔ تو کہا، میں نے پوچھا بھائی یہاں سے آپ کیوں تفسیر کر رہے ہیں؟ تو حسن بنہ نے جواب دیا، میرے شیخ کبیر محمد رشید رضا نے تفسیر کو یہیں پر ختم کیا تھا، یعنی سورہ یوسف تک انہوں نے کی تھی، کہا اس لیے میں یہاں سے کر رہا ہوں۔ میں نے دل میں کہا عظیم شخصیتوں کو عظیم شخصیتیں ہی سمجھتی ہیں۔ یہ محمد غزالی کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھی ہیں حسن بنہ کے۔ اخوانیوں میں ان کی بڑی قدر ہے۔ اسی طرح اخوانی مکتبہ فکر کو آپ دیکھیں گے اگر، تو یہ لگے گا کہ مکمل طور پر المنار مکتبہ فکر، المنار جب بولا جاتا ہے تو مطلب یہی کہ محمد ابدا اور رشید رضا کے جو افکار ہیں اس کے حساب سے یہ مکمل طور پر المنار مکتبہ فکر کا امتداد اور نتیجہ ہے۔ کون؟ اخوانی مکتبہ فکر جو ہے یہ المنار مکتبہ فکر کا امتداد اور نتیجہ ہے۔ البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اخوانی مکتبہ فکر صرف علمی حلقے ہی تک محدود نہیں رہی، جس طرح سے کہ المنار مکتبہ فکر جو ہے وہ علمی حلقوں تک محدود تھی، بلکہ یہ اسے عوام الناس تک پھیلایا گیا، اور اس فکری منہج کو عوامی سطح تک لایا گیا، عوامی سطح تک اس کو لایا گیا اور دور دور تک اس کو پھیلایا گیا، اس کی ترویج کی گئی۔
تو یہ سید رشید رضا تھے، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی۔ وقت کے بہت بڑے عالم شیخ مقبل الوادعی، ان کا تبصرہ کیا ہے رشید رضا پر، جو کہ حسن بنا کے خاص استاد تھے۔ مشہور سلفی عالم دین شیخ مقبل بن ہادی وادعی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے اور محمد رشید رضا کے درمیان کوئی دنیاوی دشمنی نہیں ہے۔ وہ شام کے ہیں، میں یمن کا ہوں، ہمارے درمیان اسلامی رابطہ ہے۔ ہاں، میں نے ان کی جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ اور ان کے راستے پر چلنے والوں کے یہاں کچھ ایسی غلطیاں دیکھی ہیں کہ جن سے میرا دل تڑپ اٹھا اور ان پر خاموشی مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں، یہ میں جانتا ہوں کہ رشید رضا بدعتی صوفیوں اور رافضیوں کے خلاف بعد میں لکھا، مگر یہ واضح رہے کہ اس کے باوجود بھی وہ مذہب سلف پر قائم نہیں تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو بھی آئے اسے بغیر کسی تعویل، تحریف اور صحیح حدیثوں کو ضعیف کیے بغیر قبول کر لیا جائے، جبکہ یہ ساری چیزیں موصوف میں پائی جاتی ہیں۔ پھر اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جمال الدین افغانی، محمد عبدہ اور رشید رضا میں سے کون زیادہ خطرناک ہے، یہ بہت ہی غور سے سننے والی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ان تینوں شخصیتوں میں سے پوچھا جائے مجھ سے کہ کون زیادہ خطرناک ہے تو میں کہوں گا کہ رشید رضا، کیونکہ وہ حدیث کے عالم تھے اور اسی لیے انہوں نے اس علم کے باوجود سنت کا انکار کیا اور لوگوں پر معاملے کو مشکوک بنا دیا۔ آگے کہتے ہیں اس وقت یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ جمال الدین افغانی، محمد عبدہ مصری اور رشید رضا یہ مجددین دین و ملت اور مفکرین اسلام میں سے ہیں، اسی لیے انہیں خوب پڑھا گیا اور ان پر ردود بھی لکھے گئے اور ان کی گمراہیاں بیان بھی کی گئیں۔ پھر لوگوں پر ان کی گمراہیاں واضح ہوئیں اور ان کے اعتزالی خرافات سامنے آئے۔ اب تو ان کی گمراہیاں اہل سنت علماء کے نزدیک بالکل عیاں ہے۔ ہاں، رشید رضا کے تعلق سے اب بھی معاملہ پیچیدہ ہے، ان پر پوری طرح نہیں لکھا گیا، اسی لیے بہت سے لوگ ان سے دھوکے میں، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے مبتدعہ یعنی صوفیوں اور رافضیوں کے خلاف لکھ دیا ہے، اس وجہ سے لوگ اور دھوکہ کھا گئے۔ لوگوں کو کیا معلوم کہ ان کے پاس بھی وہی گمراہیاں ہیں قریب قریب جن کے خلاف انہوں نے لکھا ہے۔ سچ کہا ہے مروان بن محمد تاتری نے، جب انہوں نے قاضی عیاض کی سوانے میں اپنی کتاب ترتیب المدارک کے اندر لکھا، ثلاثۃ لا یؤتمنون الصوفی والقصاص والمبتدع یرد علی المبتدع، تین لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، صوفی، قصہ گو اور وہ بدعتی جو بدعتیوں کے خلاف لکھے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ رشید رضا نے اپنے شیخ محمد عبدہ کی مخالفت کی ہے بہت ساری چیزوں میں۔ اس پر شیخ مقبل وادعی کہتے ہیں ایسے لوگوں سے میرا سوال ہے، کیا رشید رضا نے اپنے استاذ کی طرح ان حدیثوں کو رد نہیں کر دیا جو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھی؟ کیا رشید رضا نے محمد عبدہ کے منہج کو نہیں چھوڑ دیا؟ کیا رشید رضا نے محمد عبدہ کے منہج کو کبھی چھوڑا؟ آپ دیکھیں گے کہ تفسیر المنار کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 125 تک کہ جہاں تک محمد عبدہ کی تفسیر ہے، اس کے بعد جب رشید رضا نے تفسیر کرنا شروع کی ہے بالکل اپنے استاذ ہی کے منہج پر قائم رہے اور ان حدیثوں کو ضعیف بتایا جو ان کی خواہشات اور عقل کے مطابق نہیں تھی۔ مزید یہ کہ کیا رشید رضا نے جب اپنے شیخ کی تفسیر کو تفسیر المنار کے اندر جمع کیا تھا تو کیا ان صحیح حدیثوں کی طرف اشارہ کیا جنہیں ان کے استاذ نے ضعیف کر دیا تھا؟ عقائد میں حدیث آحاد کو رد کرنے میں کیا رشید رضا نے اپنے استاذ کے مذہب کو چھوڑا، وہ مذہب کی جس سے پورے دین پر تان و تشنیع لازم آتا ہے؟ اس خطرناک عقلانی مذہب پر بہت پہلے سے علماء سلف نے رد کیا ہے۔ امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ اور امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح کے اندر اس پر ایک کتاب لکھ کر، اور ابن حزم نے اپنی کتاب احکام الاحکام اور ابن قیم نے اپنی کتاب الصواعق المرسلہ کے اندر رد لکھا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے ان سب لوگوں نے کہ ان خواہشات کے بندوں نے کیسے ان صحیح اور صحیح حدیثوں کو رد کر دیا جو ان کی عقلوں میں نہیں آئی۔ انہوں نے اپنی عقلوں کو حدیثوں پر مقدم کر دیا اور حدیث رسول ہی کا انکار کر دیا۔ ان سب سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد رشید رضا نے تفسیر بالرائے میں
اپنے شیخ محمد ابدا کے منہج سے انحراف کبھی نہیں کیا ہے، بلکہ اسی عقلانی منہج کو منو ان انہوں نے اپنا لیا ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق حدیثوں سے استدلال زیادہ کیا ہے، بلکہ ان کے اندر قباحت مزید بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے قول کو ثابت کرنے کے لیے صوفیوں اور رافضیوں کے اقوال سے بھی استدلال کیا ہے اگر ان کے خواہشات کے مطابق ہیں۔ سید رشید رضا سے مجھے زیادہ تعجب ہوا کیونکہ انہیں سنت سے کافی واقفیت تھی، مگر افغانی اور ابدا کی عقلانیت کا دیوانہ ہو کر کے خواہشات کے بندے یہ بھی بنے رہے۔ آگے کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی کتاب الصحیح المسند من دلائل النبوہ کے اندر گمراہ کن عقائد کے حامل لوگوں کے ساتھ رشید رضا کو شامل کیوں کیا، حالانکہ وہ تو مشہور سلفی عالم ہیں؟ تو میں نے کہا ان کی کتاب تفسیر المنار اور مجلہ المنار پڑھ لے، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس وقت کہیں گے کہ شیخ کی ایسی سلفیت کو آخری سلام ہو۔ ان کی تحریروں کو پڑھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیخ سلفیت سے بہت دور تھے۔ میں مشورہ دوں گا کہ لوگ ڈائریکٹ ان کی تحریروں کو پڑھیں، اسی وقت سمجھ میں آئے گا کہ موصوف سلفیت سے اور سلفیت موصوف سے کس طرح بری ہے۔ شیخ مقبل وادعی مزید لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ محمد رشید کی سلفیت کا دفاع کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک تحصیل حاصل چیز ہے۔ دجال سے متعلق ساری حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہے، علماء نے اس کے متواتر ہونے کا حکم لگایا ہے۔ امام مہدی سے متعلق ساری حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہے، علماء نے اس کے متواتر ہونے کا حکم لگا دیا ہے۔ ابن خلدون کے جرح و قدح کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ علم حدیث میں ان کی کم علمی کی دلیل ہے۔ اسی طرح شق قمر سے متعلق ساری حدیثوں کو جمع کر دیا ہے، علماء نے اس کے بھی متواتر ہونے کا حکم لگایا ہے، اور یہ ساری چیزیں دلائل النبوہ کا حصہ ہیں، جس پر میں نے اپنی جامع کتاب الصحیح المسند من دلائل النبوہ کے نام سے لکھی ہے، اور اس کے اندر ان ساری چیزوں کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جمال الدین افغانی اور ان کے منہج پر چلنے والے سارے لوگ عصر حاضر میں اسلام کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہیں۔ علمی میدان میں بہت بڑا جرم کیا ہے ان لوگوں نے، بلکہ اعدائے اسلام اور عقل پرست مسلم فلاسفہ کے لیے بہت بڑا دروازہ کھول دیا ہے سنتوں پر طعن و تشنیع کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مصری نوجوان اب جاگ چکے ہیں اور انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کی دعوت دین کے لیے پرخطر اور اسے مٹانے کے لیے برپا کی گئی تھی، اور ہم جبکہ ائمہ ہدی جیسے اسلاف کی تقلید نہیں کرتے تو آخر آنکھ بند کر کے ان کی تقلید کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اندھی تقلید سے محفوظ رکھا۔ سید رشید کی المنار اور سید قطب کی تفسیر المنار کے مقابلے کہیں ہلکا اور کمتر ہے، اسی لیے سید رشید کی المنار اور سید قطب کی الظلال کے درمیان شیخ مقبل نے مقارنہ کرتے ہوئے کہا کہ سید قطب کی تفسیر الظلال بدعت و انحراف کے اعتبار سے سید رشید کی تفسیر المنار کے مقابلے کہیں ہلکا اور کمتر ہے، اسی لیے شیخ المنار کو گمراہ کن تفاسیر میں شمار کرتے ہیں۔ البتہ امت پر نقصان کے اعتبار سے دونوں خطرناک ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے المنار خطرناک ہے نقصان کے اعتبار سے امت کے لیے، اسی طرح سے الظلال بھی خطرناک ہے، بالخصوص الظلال کے اندر کہ جس میں تکفیر اور تضلیل بھری ہوئی ہے، جو کہ دعوت کے میدان میں بہت ہی خطرناک ہے۔ لیکن عمومی طور پر شیخ مقبل کے نزدیک دونوں تفسیروں میں یعنی المنار اور الظلال میں زیادہ خطرناک المنار ہے بدعت اور انحراف کے اعتبار سے، لیکن دعوت کے میدان میں یہ کہتے ہیں کہ فی جلال القرآن جو سید قطب کی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں تکفیر اور تضلیل بھری ہوئی ہے، اس میں سماج کو مسلم سماج کی تکفیر کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے بہت بڑے عالم دین سلفی عالم شیخ مقبل وادعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ منہج ہے، کس کے بارے میں؟ شیخ رشید رضا کے بارے میں ان کا یہ تبصرہ ہے، انہوں نے اس طرح سے تبصرہ کیا ہے ان کے بارے میں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا منہج کس طرح سے رہا ہوگا اور کس طرح سے وہ سلفیت کے دائرے سے خارج ہیں۔
سلفیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ محمد عبدہ کے شاگرد ہیں، جمال الدین افغانی کے شاگرد ہیں، اور انہی کے افکار کو انہوں نے پھیلایا ہے۔ یہ لوگ عقلانی تھے، عقل پرست تھے، تو ان کو ہم معتزلی اور عقل پرست کہہ سکتے ہیں، سلفی کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔